جب رمضان کا چاند مبارک نظر آیا تو عفت کے دل میں ایک عجیب سا نور اور سکون اتر آیا۔ وہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی جس پر اپنی پڑھائی، گھر کی ذمہ داریوں اور عبادت کا کافی بوجھ تھا۔ رمضان کے شروع کے 3 دن وہ بے حد پرجوش رہی۔ اس نے نماز، تراویح، تہجد اور قرآن کی تلاوت میں خود کو پوری طرح مشغول کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ رمضان اس کی زندگی کا سب سے حسین اور روحانی مہینہ ثابت ہوگا۔ لیکن چوتھے دن تک پہنچتے پہنچتے عفت کا جسم جواب دینے لگا۔ عفت کی نماز اور پھر تراویح دیر سے ختم ہوتی، جس کے بعد وہ گھر والوں کے ساتھ سحری تک چائے، کافی اور کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا۔ وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے ہی سو پاتی تھی کہ دوبارہ جاگنے کا وقت ہو جاتا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے اور چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ وہ کبھی کالج سے چھٹی لے لیتی تو کبھی کھانا چھوڑ دیتی تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دے سکے، لیکن جب سب کچھ سنبھالنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ تھکان کی وجہ سے اس کا مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ جب اس کے چھوٹے بھائی بہن اس کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتے تو اس نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ارے بیٹا ایسے نہیں کہتے، میں کیوں جاؤں، بس چپ رہو دونوں۔ عفت کو محسوس ہونے لگا کہ نہ تو اس کی پڑھائی میں دل لگ رہا ہے اور نہ ہی عبادت میں دھیان لگا پا رہی ہے۔ اس کے دل میں یہ اداس کر دینے والا سوال بار بار آتا کہ کیا اس رمضان میں ناکام ہو رہی ہے وہ؟ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ پھر نانی کے گھر افطار کی دعوت کا موقع آیا۔ جیسے ہی عفت نانی کے گھر پہنچی، نانی نے غور سے اسے دیکھا اور پھر فکر مندی سے پوچھا، میری بچی تمہاری صورت تو بہت ہی خراب لگ رہی ہے، جیسے تم بہت بیمار ہو۔ کہ اس کی طبیعت اتنی گری ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ امی نے بھی شکایت کی کہ عفت بالکل آرام نہیں کرتی۔ افطار کے بعد نانی نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ رمضان خود کو سنوارنے کا مہینہ ہے، خود کو تھکا کر توڑنے کا نہیں۔ نانی نے اسے بتایا کہ ہمارے جسم کی ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جسے سائنس سرکیڈیم ردم کہتی ہے، اور جب یہ بگڑتی ہے تو انسان کی ایکاگرتا یعنی کنسنٹریشن اور صحت دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ نانی نے نصیحت کی کہ نیند بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انہوں نے سنت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دوپہر میں قیلولہ یعنی تھوڑا سا آرام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نانی نے مشورہ دیا کہ افطار اور رات کا کھانا ہلکا رکھو، تراویح کے بعد فوراً سو جاؤ اور رات میں چائے، کافی اور موبائل کا استعمال کم کر دو۔ انہوں نے یاد دلایا کہ عبادت کا معیار کوالٹی زیادہ ضروری ہے، نہ کہ اس کی تعداد کوانٹٹی۔ جب جسم کو سکون ملے تبھی روح کو بھی عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ عفت نے نانی کی ان باتوں کو دل سے لگا لیا اور گھر جا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وقت پر سونا اور دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا اپنی عادت بنا لی۔ صرف 1 ہفتے کے اندر ہی اس کی صحت میں نمایاں تبدیلی آئی۔ آنکھوں کے نیچے کے حلقے کم ہونے لگے، چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ اب وہ اپنی پڑھائی بھی بہتر طریقے سے کر پا رہی تھی اور نمازوں میں بھی اس کا خوب جی لگنے لگا تھا۔ اس نے جان لیا کہ آرام عبادت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اسے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ عفت کے لیے یہ سال کا سب سے متوازن اور برکت والا رمضان بن گیا۔ جزاک اللہ خیر۔